یہ قرض ہوگا میرا تمہاری طرف، احترام سبھی کا. میرے ساتھ اب چلنا ہوگا آپ کو. احترام سبھی کا لوگوں مگر طریقہ نبی کا. احترام، تھوڑا تھوڑا بولو آہستہ آہستہ. احترام مگر طریقہ. حضرات اگر اس کو کوئی کہے یہ زیادتی کی بات ہے، اگر کوئی کہے یہ گستاخی ہے، تو بڑے ادب سے پوچھنا چاہوں گا، یہ بھی عبداللہ ہے اور خطاب کے بیٹے کا بیٹا ہے، خطاب کا پوتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما. وہ عبداللہ جو محب سنت رسول ہے، محب سنت رسول ہے. کیسا؟ حج کرنے کے لیے گئے، صبح صبح کا وقت تھا. یہاں تو شاید یہ بات آپ کو جلد سمجھ نہیں آئے گی، میں نے اندازہ لگایا. ابھی کئی سال پہلے مجھے تبلیغی ایک دورے پہ برطانیہ جانے کا موقع ملا. پہلی بار میں گیا تھا اس دفعہ. وہاں اسی طرح دن تھا جس طرح آج ماشاءاللہ اللہ نے یہاں دن نکالا ہے. تھوڑی دھوپ سی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب ٹریجڈی ہوئی. میں جہاز میں لمبے سفر میں پیشاب کرنے 3-4 مرتبہ گیا مگر کامیاب نہ ہو سکا. دیسی بندہ، دیسی کھوتی ولایتی ٹیٹنا، الٹے روڑے نو پہ گیا. اور میں نے کبھی چونکہ وہ دیکھا نہیں تھا. اب 2-3 مرتبہ میں نے کوشش کی پاؤں رکھ، پیشاب مجھے آتا نہیں ہے، میں بیٹھوں پاؤں پھسل جائیں، میں پھر آ جاؤں بسم اللہ پڑھ کے چلو، پھر آگے چل کے پھر دوبارہ پھر کوشش کی، ناکامیابی ہوئی. ایسے ہی اتر گیا. میں نے جاتے ہی نہیں دیکھا میرا جو وزٹر تھا مجھے لے کے آنے والا، وہ نام لکھ کے وہاں کھڑا تھا. پہلی بار میں گیا، میں نے اس کو نہیں دیکھا. میں دوڑ کے گیا واش روم کی طرف. اللہ کی قدرت جاتے پھر وہ بلا آ گئی، کوئی اوپر والی. اب وہاں میں نے کہا اب تو کچھ کرنا ہے. وہاں میں نے جوتے ووتے ڈال کے پھر کوشش کی، جوتا پھر پھسل کے نیچے کو. جوتے اتار کے کوشش کی، بات نہیں بنی، پیشاب نہیں آیا، آ گیا باہر. میں نے کہا اللہ وارث بھائی اب کیا کریں. وہ مجھے جو دوست لینے آیا، میں نے کہا بستی کتنی دور ہے؟ کہا قریب ہی. میں چل چھتی چل. وہاں گھر میں پہنچے تو میں کہا پہلے مجھے پیشاب کرا لا، میں بڑا اوکھا. اس نے دروازہ کھولا، مصیبت پھر آ گئے وہی. میں کہا اللہ بھائی مارے گئے. میں پھر باہر آ گیا. میں کہا کوئی لوٹا ووٹا دے، میں پیشاب تک کر رہا، میں مر گیا تھا. میں تھا وہ بڑا ہنسا، بہت ہنسا کہ اس پہ نہیں آ. میں کہ اس پہ مجھے طریقہ ہی نہیں آ رہا ہے کیسے کرنا ہے. یہ میرا پہلا حادثہ تھا. 2 حادثے میرے سے ہوئے کہ یہ ایک اور ہوا، اور وہ بھی بڑا عجیب ہے. اچھا کہنے لگا یہاں تو پھر مسجد میں ہے مشرقی لیٹرین 2، وہاں زور کو چلیں گے پھر اگلی نماز پہ، اب گزارا کرو. حضرات ضمن یہ میں بات کہنے لگا تھا کہ نا تجربہ کاری تھی، اور اس میں اس طرح الجھ گیا اور قابو میں آ گیا کہ یا اللہ کیسے اس سے نکلوں. حضرات پیغام اس کی طرف پلٹاؤں، بات آگے نکل جائے گی. واپسی پہ میں آنے لگا نا، تو ان دنوں یہ ابھی نیا اسامہ کا معاملہ چلا تھا، اسامہ بن لادن کا. ابھی کوئی حادثہ وادثہ کوئی ایسا نہیں تھا، ویسے اس کا تعارف کروا رہے تھے. دشمن کی ایک سازش تھی، اس کو ذرا تیار کر رہے تھے اس وقت. تو وہاں ٹی وی پہ بار بار دکھایا جا رہا تھا. میری فلائٹ کینسل ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا، اور میں نے کہا اب کیا کروں. بیٹھ گیا وہاں. شام تک فلائٹ تھی. میں کرسی آگے رکھی، کتاب میرے پاس تھی، دن تو پورا گزارنا تھا، پڑھنے لگ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے سارا ٹرمینل خالی ہو گیا. میں نے کہا لوگوں کی فلائٹیں آئی ہیں، میاں حجازی تیری رہتی ہے، اڑی کون؟ اللہ رکھا. کچھ دیر کے بعد وہ وہاں عجیب الٹ نظام ہے. وہاں الٹ نظام ہے جیسے بابا سعدی نے لکھا ہے نا کہ یہ بستی کے لوگ بڑے عجیب ہیں. اس کو کتا پڑ گیا، وہ پتھر اٹھانے لگا تو وہاں سولنگ لگی ہوئی تھی. کہنے لگا عجیب بستی ہے، کتے کھلے اور پتھر بندھے ہوئے ہیں. جو کھلے چاہیے تھے وہ باندھے ہوئے، جو باندھنے چاہیے وہ کھلے چھوڑے ہوئے. وہاں بھی الٹ نظام ہے، لڑکیاں کچھے پہنتی ہیں اور لڑکے پینٹ پہنتے ہیں. وہ ایک بی بی دوڑی آئی، وہاں طریقہ ایکسکیوز میں کہہ کے وہ بات کرتے ہیں. اس نے کہا جی میں نے آپ کا انٹروڈکشن. میں کہا کتی کسے تھا دی کدھروں آ بڑی، گیٹ آؤٹ. تو کیسے مجھے پوچھ سکتی؟ یو کانٹ آسک می. تو نہیں پوچھ سکتی. دوڑ گئی، جان چھوٹ گئی. پھر وہ دوسرا بابو آ گیا، میں نے اس کو بھی دوڑا دیا. اب انہوں نے کہیں نیچے جا کے امیگریشن آفیسر سے کہا. وہ آیا، اس نے مجھے کارڈ دکھایا، جی پاسپورٹ دکھاؤ. اللہ کی قدرت ہے، جب میں نے جانا تھا بڑی ہنگامی بنیادوں پہ پاسپورٹ بنایا. سمندری سے میں نے تصویر کھنچوائی، گرمیوں کے دن تھے، پنکھا چل رہا تھا، داڑھی اللہ نے وافر دی ہوئی ہے، یہ نیچے سے تھوڑی سی ویسی ہل گئی پنکھے کی وجہ سے. وہ تصویر بھی عجیب ڈراؤنی قسم کی بنی ہوئی ہے. اس کو دیکھتا ہے، نام پڑھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے. میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ واٹ از میٹر؟ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بندہ نظر آ رہا ہے؟
میں نے کہا ان کی فلائٹیں کہاں آ گئی ہیں؟ ہنگامہ مچا ہوا ہے پورے ایئرپورٹ پہ. کہہ رہے ہیں there is a man like that اسامہ. اوپر ایک بندہ ہے یا اسامہ ہے یا وہ چاچا ماما ہے. لائک دیٹ کا یہی ترجمہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بندہ ہے. اور جی میں نے کہا پھر آپ کیا کریں؟ کہنے لگا آپ کو نیچے لے چلتا ہوں, کمرہ دیتا ہوں. میں کہا واہ اسامہ, کمرہ دے دعا ہی دیتا ہی میں تو ساری دن گزارنا تھا. تو خیر حضرات, بات کدھر سے میں کدھر لے گیا, کہنا یہ چاہ رہا تھا اگر یہ سفر صبح کا, اب آپ کو اندازہ نہیں آج دھوپ نکلی ہے, جو بات میں سنانا چاہتا تھا وہ درمیان میں رہ گئی. جب میں کار میں بیٹھا اس نے ہلکا سے اے سی چلایا. میں کہا میر صاحب, میر تھا وہ, پاڑا ہے سر, گرمی ہے, آج بہت گرمی ہے. میں نے کہا پھر میں واپس جاؤں گا, میرے والے تو سارے صاف ہو چکے ہوں گے, اگر یہ گرمی, اس کو گرمی کہہ رہے ہیں آپ؟ جیسے اب آپ کو یہ گرمی بڑی گرمی لگ رہی ہے اور ایسا ایسا کمپنی پیچھے جا رہی ہے, جانا بھی چاہیے, میں زبردستی بٹھانا بھی نہیں چاہتا. تو وہاں بھی کوئی صورت ایسی بنی, کہا اوف بڑی گرمی ہے. ایک ہی دن میں ہلکی سی گرمی بھی وہ برداشت نہیں کر پائے. آپ کو گرمی کا اندازہ نہیں ہے, اس لیے میں نے یہ مثال سنائی ہے. صبح کا وقت ہے, ابھی گرمی نہیں ہوئی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جاتے جاتے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے ٹھنڈے وقت میں. ساتھی نے کہا عبداللہ یہ سفر کرنے کا وقت آپ بیٹھ گئے؟ کہا بھائی میرے لیے یہاں بیٹھنا ایمان ہے, میرے لیے یہاں بیٹھنا ہے. کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اپنے مرشد اعظم محبوب اعظم سرور کونین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج پہ آیا تھا. حضور اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے, آپ نے آرام فرمایا تھا. عبداللہ میں اتنی جان نہیں جہاں اس کا محبوب رکے یہ سیدھا ہی چلا جائے. محب سنت رسول کہنا چاہتا تھا. یہ عبداللہ ابن عمر ہیں اور امیر المومنین عمر ابن خطاب کا دور اقدس ہے. آپ نے اعلان کر دیا حضرات کوئی بندہ حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ کے نہ جائے. حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, تمتع فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. ابن عمر, عبداللہ ابن عمر احرام باندھ کے اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ میں حج تمتع کی نیت سے جانا چاہتا ہوں. صحابی ساتھی نے کندھے پہ ہاتھ مارا, کہا اسکت اور خاموش ہو جا. عبداللہ کیا ہو گیا تجھے؟ تیرا بابا عمر, نبی کا مراد عمر, نبی کا مرید عمر, امیر المومنین عمر, اس نے آرڈیننس نافذ کیا ہے, خبردار کوئی حج تمتع کی نیت سے نہ جائے. کہا چھوڑ دو, امر ابی یتب امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بات اپنے بابا عمر کی مانوں یا کونین کے تاجور کی مانوں؟ کہا سنو, شریعت میرے بابا عمر پہ نہیں بلکہ سرور کائنات محمد کریم صلوات اللہ علیہ پہ نازل ہوئی ہے. حضرات باپ کا بھی تابع فرما, مگر سبب کیا ہے؟ حب رسول. کہا محبت رسول مجبور کرتی ہے. جاؤ میرے بابا کو جا کے بتا دو میں تیرے آرڈر کا باغی نہیں مانتا, اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا حضور نے فرمایا تھا میں زندہ رہا تو آئندہ سال حج تمتع کی نیت سے آؤں گا. اب میرے کترے کر دو, میرے ٹکڑے کر دو, مجھے کاٹ دو, میرا قیمہ بنا دو. محبوب کی زبان اطہر سے سننے کے بعد میں کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے میں نے یہ فکرہ کہا تھا احترام چیتا ہے گلدہ ٹپ کے سری نگر احترام اگلی مگر طریقہ. تو بھئی ایک فکرہ تو ہی پکایا نہیں, مڑ چنگے خوش ہو کے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. احترام سبھی کا مگر طریقہ بڑی باتیں اور ہیں. میں ایک اپنی بات عرض کر کے اجازت چاہوں, پھر انشاءاللہ کبھی دوبارہ جب اللہ لایا پھر بات کریں گے. حضرات میں نماز پڑھتا ہوں اور واللہ خواہش, چاہت, تمنا, طلب اور کوشش یہ ہوتی ہے اللہ ایسی نماز عطا کر دے جس پہ تو راضی ہو اور جو تیرے محبوب کی پسند اور طریقے والی ہو. یہ خواہش ہے, خواہش ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نماز میں رفع الیدین کرنے کا عادی ہوں. ویسے سارا جہاں رفع الیدین کرتا ہے, آپ ناراض نہ ہونا. مجھے پوری دنیا میں شرق سے غرب, مشرق سے مغرب, جنوب سے شمال ایک نمازی لا کے دکھا دو, ایک نمازی.
نماز پڑھتا ہو اور رفع الیدین نہ کرتا ہو، میری موت تمہیں معاف۔ ایک لا کے دکھا دو، ایک بھی نہیں دکھاؤ گے، یہ الگ بات ہے۔ کسی کے نصیبے میں پہلی بار رفع الیدین آیا، یہ الگ بات ہے۔ کسی کے نصیبے میں پہلی بار رفع الیدین آیا اور کسی کے سینے میں حب رسول ابھرا، اس نے پہلی بار بھی رفع الیدین کیا، رکوع جاتے بھی کیا۔ سر الیدین اس طرح کرتے ہیں جس طرح آج خوش نصیب اہل حدیث کرتے ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، تین امام کرتے ہیں۔ لوگوں مجھ سے سوال کرو، اپنی بات کر رہا ہوں، پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، میں چاہتا تو کہہ دیتا میجورٹی از اتھارٹی، چاہتا تو کہہ دیتا میجورٹی از اکثریت کی بات، مگر پیدا کرنے والے رب کی قسم میں نے کبھی بھی زندگی میں ایک رکعت میں بھی اس لیے رفع الیدین نہیں کیا کہ 4 اماموں میں سے 3 امام کرتے ہیں، لوگوں میں اس لیے کرتا ہوں کہ نبیوں کے امام کرتے ہیں، میری مجبوری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے بھائیوں، اگلی بات بھی بڑی مشہور ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور رحمت اللہ، پیر شیخ عبد القادر جیلانی تے دیا کرو دعا تو خدا سدھا جنت لے جائے، رحمت اللہ علیہ، المعروف 11ویں والا پیر، ایسے ہی ہے نا، المعروف 11ویں والا پیر۔ لوگوں وہ بھی نماز میں اس طرح رفع الیدین ساری زندگی کرتے رہے جس طرح آج خوش نصیب اہل سنت اہل حدیث کرتا ہے۔ حضرات، مگر پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، میں بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے ایک رکعت میں بھی کبھی اس نیت سے رفع الیدین نہیں کیا کہ 11ویں والا پیر کرتا ہے، لوگوں میں اس لیے کرتا ہوں میرا سچا سچا بدر منیر کرتا ہے۔ کیوں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اتنا ضرور کہوں گا، بد نصیبی ہے میری، بدقسمتی ہے میری کہ آج مجھے یہ دن دیکھنے پڑے، کافر کہیں قرآن کی توہین کر رہا ہے، ایک چوڑا اٹھتا ہے وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، پادری اپنے حساب سے عدالت لگاتا ہے۔ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان زندہ، 1.5 ارب، 57 اسلامی مملکتیں، اور ان میں پاکستان جیسی ریاست جو ایٹمی پاور بھی کہلاتی ہے۔ الگ بات ہے آزادی کی بجائے غلامی میں چل رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑے، آج تقاضا ہے غیرت کا، حمیت کا، ایمان کا۔ اٹھو، اپنے سینوں میں پاک محبوب کی محبت لے کے کھڑے ہو جاؤ اور یکجان ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اور دشمن کو بتا دو کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں انشاءاللہ، کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں۔ اسی حوالے سے یہاں پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، میں سفارش کروں گا رفاقا سے اسے ایمانی حمیت سمجھتے ہوئے اس ریلی میں اس نیت سے شریک ہونا۔ یا اللہ دور دراز شاید میرے جانے سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا، یہ تو ہوگا میں نے نام ان میں لکھوا دیا ہے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں یہاں کی انتظامیہ کو، رفقائے کار کو، منتظمین کو مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے آج کا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے، اور یہاں کی ضلعی انتظامیہ جنہوں نے محبت پیار کے ساتھ ان کے ساتھ شفقت کی ہے، ان کے لیے بھی اور آپ سامعین کے لیے اولاً دعا گو ہوں۔ بار الہ ہماری حاضری کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔